آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید طیب شاہ ترمذی صاحب حفظہ اللہ۔ ان کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جو انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہ مختلف جگہوں پہ جا کر اہل البیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ نشست کرتے ہیں تاکہ اہل البیت کی بات کی جا سکے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ مزاج ٹھیک ہے آپ کے؟ بہت دور کا سفر کیا ہے آپ نے، تھکے بھی ہوئے ہیں آپ، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل دیا میں نے، تو لیکن خیر بہرحال آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ استفادہ کریں، ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو اہل البیت کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس کو ہم دنیا تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر اپنا ایک تعارف کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو آپ کا تعارف علم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور مسلک کے اعتبار سے میں 2014 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے میری فراغت ہے، اور 2018 میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا ہے۔ کس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل؟ میں نے اکثر اسباق کراچی میں پڑھے، بدھا میں، اور پھر بھنوریا عالمیہ میں۔ آخری بھنوریا جو سائڈ میں جو ہے؟ جی سائڈ میں۔ مفتی نعیم صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ پھر وہ جو آخری دورہ ہے، پھر ذرا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مانسرہ میں ہمارے شاہ صاحب ہیں علامہ، ابھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، سید غلام نبی شاہ صاحب، جو جمعیت علماء اسلام کے پورے مانسرہ کے بلکہ ہزارہ کے امیر تھے۔ اچھا، اسی کے مدرسے سے پھر میری فراغت ہے 2014 میں۔ تو دیوبند سے تعلق ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ جی ابھی بھی دیوبندی ہیں؟ ابھی بھی دیوبندی ہوں۔ پھر بھی تبلیغ میں وقت گزارا ہے آپ نے؟ میں نے تبلیغ میں 2018 میں پورے پاکستان میں سال لگایا ہے۔ سال لگایا؟ پورا سال۔ اچھا۔ یہاں جہاں علماء کی ترتیب ہوتی ہے نا کہ وہ جب واپس آتے ہیں، جہاں عوام کی ترتیب ہوتی ہے، تو وہ 8 مہینے کا پورا ایک تشکیل دیتے ہیں۔ 8 مہینے بعد ریونڈ آتے ہیں، ہم 10 دن کے بعد بھی، مہینے کے بعد بھی، جتنی تشکیل دی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں نے سنا ہے کہ عام لوگوں کے لیے تو 3 دن 4 مہینے ہے، لیکن علماء کے لیے 1 سال، یہ کیا چکر ہے؟ یہ اس کی بنیادی مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا پشتوں میں، وہ فیض علی خان فیض صاحب جو ہمارے وہ شاعر ہیں، وہ محب اہل بیت بھی ہیں، وہ ایک شعر ہے کہ چھپ جب مسلمان پزڑ کافری، چھپ جب مسلمان پزڑ کافری، وہی حق پرست شا مسلمان شا ملامش ہے۔ یعنی جو مولوی کے اوپر سال اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سدھر جائے، ان کے اندر اعتدال آ جائے، ان کے اندر نرمی آ جائے، ان سے جو ہے نا وہ اندر کی جو سختی ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ مولوی سدھر جائے تو عجیب بات نہیں ہے؟ تو بڑی بات ہے۔ مولوی تو دوسروں کو سدھارتے ہیں نا، خود کیسے سدھر جائے؟ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی ایسے حالات ہوتے ہیں، بنیاد مرکز یہی ٹھہرتے ہیں۔ آپ نے تو سوشل میڈیا سے منسلک آدمی ہے آپ۔ نہیں آپ بتائیں، میں تو خیر بتاتا رہتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں نا۔ اچھا، تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگایا ہے؟ ابھی بھی الحمدللہ سروزہ جیسے وقت ملتا ہے لگاتے ہیں، شارٹ نہیں کرتے، مہینے میں 1 سروزہ ضرور لگاتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ نے تعلیم کے دوران میں کیسے اوقات آپ کے گزرے، اپنے اساتذہ کے بارے میں بتائیں، اپنی تعلیم کے بارے میں۔ تو تعلیم کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں کہ یہ جو من کنت مولا والی حدیث مبارکہ ہے، اور پھر خصوصاً لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں گے کہ جس انداز سے ہم ابھی سن رہے ہیں، آپ جیسے محبان اہل بیت سے یا دوسرے جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں، اس انداز میں ہم نے نہیں سنا کبھی۔ اچھا، واللہ بالکل نہیں سنا۔ اب میں بھی حیران ہوں کہ شاید میں نے اس دن چھٹی کی تھی جس دن یہ سبق ہو رہا تھا، یا چلیں وقت کے ساتھ ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، اور دوسرے ہمارے اساتذہ، جی فرمایا۔ جی ہماری اساتذہ کی ترتیبیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، یعنی حق تلاش کرنے کو آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، جو بزرگ نے فرمایا وہی حق ہے۔ اس سے آگے پیچھے ہو گئے آپ بے ادب ہو گئے ہیں، آپ جو ہے نا شیعہ بھی ہو گئے ہیں، آپ بریلوی، پتہ نہیں آپ مسلک سے ہی نکل گئے۔ حالانکہ دلیل کے ساتھ آپ نے کسی بات کو کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا مدرسوں میں یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے ماشاءاللہ سے 10 سال جو مدرسوں میں لگائے ہیں، آپ نے یہ حدیث نہیں سنی تھی من کنت مولا والی؟ جس انداز سے یہ جہاں جس کا ترجمہ ہے، یا اس وقت یہ غدیر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا فرمانا چاہا، کیا بتانا چاہا، یہ جو تشریح ہے ہم نے نہیں سنی کبھی کہ اس طرح تشریح اس کی ہوتی ہے۔ کیا تشریح کیا سنی ہے آپ نے اگر سنی؟ تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ فرمود مصطفیٰ بمقام غدیر خم
मौलाए ग़ुलामान मोहम्मद अली अली आसाक़ी कौसर के बफ़ैज़ान नबूवत मखमूर दो चश्मान मोहम्मद अली अली। इसी फ़ारसी के शेर में फरमाते हैं कि मौला अली यानी फरमोद मुस्तफ़ा बमुक़ाम गदीर खुम मौलाए ग़ुलामान मोहम्मद अली अली। हमने तो अभी ये तशरीह सुनी है कि जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ग़ुलाम है वो सब उन सब के आका वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो इसी अंदाज से कि इसी गदीर में उनकी मौलायत, उनकी विलायत का ऐलान, उनकी आका होने का ऐलान, सरदार होने का ऐलान। नहीं तो देवबंदी तो हज़रत माज़रत से इस चीज़ को नहीं मानते हैं, फिर आप कैसे मानते हैं? तो अभी ये गदीर का मसला चल रहा है। गदीर का वाक़या इतना बड़ा वाक़या हो गया, आप देखते हैं कि अभी हज़रत उस्मान गनी की शहादत की बातें हो रही है 18 ज़िलहज की। चले अगर हज़रत उस्मान गनी की शहादत पहले तो है ही नहीं 18 को, अगर 18 को है भी तो फिर ये गदीर का इतना बड़ा ऐलान, उसके लिए कम से कम एक लफ्ज़ आप बोले, ये क्यों नहीं बोलते? चलो जुलूस न निकालें आप, उसके लिए प्रोग्राम न करें, कम से कम सोशल मीडिया पे एक लफ्ज़ तो बोलें कि हाँ ये गदीर का मामला भी हुआ है। इसी पर जो है ना लाहौर के अंदर एक खतीब साहब को मौला अली की शहादत के दिन 21 रमज़ान मुबारक को जब उसको बुलाया गया तो वो खतीब साहब जैसे मेंबर पे बैठे तो सामने मुतवल्ली मस्जिद आके कान में कहते हैं, माशाल्लाह खतीब साहब आप बहुत अच्छे बोलते हैं, आज आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा करें। खतीब साहब हैरान हो गए, मुतवल्ली मस्जिद है, सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं, अगर मेरी कोई खिदमत होती है वो भी इनके हाथ में है। खतीब साहब ने उनकी हुक्म की तामील करते हुए पूरा खिताब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के शान पे कर दिया। फिर आखिर में एक जुमला कहा कि आज मौला अली की शहादत का दिन है और आज मैंने मौला अली की शान में ज़िक्र खैर करना था, लेकिन वो कोने में जो मुनाफिक है ना, उसकी वजह से मैं आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा कर रहा हूँ। और फिर कहा कि ये मिसरा लिख दिया कि शोख ने महराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया कि शोख ने महराब मस्जिद पर ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। यानी आज तो मौला अली की शहादत का दिन है, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक़ का तज़किरा भी सवाब है, उनका तज़किरा ज़िक्र खैर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब क़याम का वक्त है और ये मुनाफिक सजदों में गिरने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आज 12 ज़िलहज जब बेशुमार, आप जानते हैं कि बेशुमार अहादीस हैं या नहीं है, बेशुमार रिवायात हमारे अहले सुन्नत के मसादिर में भी है कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत जी सही रिवायात 12 ज़िलहज को है, लेकिन आज फिर भी 18 को क्यों मनाया जाता है? ये बुग़्ज़ अहले बैत, ये तो और क्या है? इसलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इज़ा ज़करू अलियन औ बनीहि फ़ाजरा बाज़ुहुम ज़िक्रा सिवाहुम फ़ाइक़न अन्नहु इब्नु सलक़लक़िया। जब महफिल में मौला अली और उनकी औलाद का तज़किरा होता है तो फ़अजरा बाज़ुहुम ज़िक्रा सिवाहुम, दूसरे ज़िक्र चढ़ देते हैं। अब हज़रत उस्मान गनी से हमारा दिली प्यार है, हम हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं, हर निस्बत बुलंद व बाला है हमारे लिए, लेकिन जहाँ अहले बैत का तज़किरा होता है इनका जिक्र क्यों छोड़ दिया जाता है? इसलिए तो फ़ाइक़न अन्नहु इब्नु सलक़लक़िया, तो जान लीजिए कि वो बदज़ात है। तो ये हैं अहले बैत, वल्लाह बहुत ज़्यादा मज़लूम है। नहीं तो हज़रत आप क्या समझते हैं कि जब हम अहल बैत की बात करें तो इस पे तो फ़ख्र होना चाहिए था ना हमारे, यानी अहले सुन्नत को, देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, भाई ये शख्स अहले बैत की बात कर रहा है, यार ये हमारा सुन्नी है, हम अहले बैत को ज़्यादा मानने वाले हैं, लेकिन इसका उल्टा हमें नज़र आता है कि वो ये नहीं कहते कि यार ये देखो हम अहले बैत का ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये बंदा राफ़ज़ी शिया हो गया। इसकी क्या वजह है? मुफ्ती साहब, बुग़्ज़ की कोई हद होती है, बुग़्ज़ की, और उसकी बुनियादी वजह बताऊं कि मैंने आपको भी कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यही अक़ीदा, यही गुमान है आपके ऊपर कि आप सहाबा किराम से दिल से मोहब्बत करते हैं। दिल से, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बुग़्ज़ अली में, बुग़्ज़ अहले बैत में, ये इनके पास एक चीज़ है, ये कच्चे फतवे लगाकर एक ही बात होती है कि लोगों से उसको बदज़न किया जाए, बदज़न किया, लोग उनके करीब ना आए। अगर लोग इनके करीब आएंगे फिर हकीकत सुनेंगे, जब हकीकत सुनेंगे उनकी दाल रोटी। मैं ये फ़िरक़वारियत पे अगर आपकी इजाज़त हो एक बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये फ़िरक़वारियत क्या है मुफ्ती साहब, को इसकी बुनियाद वजह है, फ़िरक़वारियत की इजाद फ़िरौन ने की है। फ़िरक़वारियत की इजाद वो कुरान करीम में है, इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ि व जअल अहलहा शियआ यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फ़िरऔन ने ये फ़िरक़वारियत की इजाद क्यों की थी? बुनियादी वजह जानिए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अपनी झूठी खुदाई को बचाने के खातिर अपनी जो है ना उनकी रआयात उनको लड़वाया, 70,000 तक बच्चे ज़बह हो गए। और ये मुफ्ती शफी साहब ने लिखा है
کہ فرقواریت میرے پاس PDF میں ہے, میں انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دوں گا. فرقواریت کا خاتمہ کیسے؟ فرقواریت کا خاتمہ کیسے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایجاد کس نے کی ہے؟ فرعون نے, اور اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کے لیے. ہم نے بھی منبر کو بچانے کے لیے, یا اپنے پیٹ کی خاطر, ورنہ کون ہے آپس میں لڑنے والے. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ شیعہ سنی تو پرانے اختلافات ہے فلانا. یہ کراچی, ماشاءاللہ آپ کراچی میں رہتے ہیں, میں بھی 10 سال کراچی میں رہا ہوں. میں نے اعدادیہ اول سے لے کر سادسہ تک میں نے کراچی میں پڑھا. 6 سال 8 سال کراچی میں پڑھا, 10 سال رہا ہوں غالباً. یہ جو پٹھان اور ماجر کا مسئلہ بنا تھا, کیسے چند دن کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے, آج ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں. مطلب یہ کون ہے جو ہم سے کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو قتل کر دو؟ آپ کو کیوں بولتے کہ یہ جو ہے نا دیوبندی ہے, یہ گستاخ اہل بیت ہے, یا کوئی یہ بنیادی چیزیں, یا تو پیٹ کی خاطر, یا کسی پتہ نہیں, مجھے بھی سمجھ میں آج تک نہیں آیا. لیکن فرعون نے جو ایجاد کی تھی وہ اپنی جھوٹی خدائی کو بچانے کی خاطر کیا تھا. یہی وجہ ہو سکتی ہے. اگر ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے ساتھ اس پہ الزام لگاتا ہے رابضی ہے, اس کے اندر یہ اتنی سختی کیوں آئی ہے اہل بیت کے لیے, یہ جو خاص طبقہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہ خدا جانتا ہے. اب کلمت رسول کا پڑھتے ہیں یہ لوگ. مجھے کراچی میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ سید ہیں, آپ کے علاقے میں جس طرح عزت احترام سادات کا ہونا چاہیے ہوتا ہے, تو میں نے اس وقت تو جواب اس کو نہیں دیا, آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے پہلے دور کا پوچھتا ہوں, مولا علی کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا. یہ تو آج کی مولویوں کا سوال مجھ سے کرتے ہیں, میں آپ سے کرتا ہوں کہ مولا علی اور جو 12 ائمہ اہل بیت, جو 12 اولاد رسول گزری ہے, ان میں سے ایک کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنی طبی موت مرا ہو, ہے کوئی؟ سارے کے سارے شہید, سب کی شہادتیں ہیں. وہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ بغض اور یہ حسد کیوں تھا. حالانکہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہی حدیث ولایت, یہی حدیث ولایت. خدا کی قسم مولا علی ہر جگہ لوگوں سے پوچھتے تھے اور قسم دلاتے تھے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ نے نہیں سنا. صحابہ کرام پھر اس کے بعد ہاں ہم نے سنا تھا. بالکل. یعنی اپنی ذات کے اندر اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جالنا, یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیا ہے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا الفاظ ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنسِ, یعنی ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمن پیدا کیے تھے. پھر فرمایا کہ جس کا مرتبہ بعد از خدا سب سے زیادہ بلند ہو, ان کے اوپر مصائب بھی زیادہ آئے, ان کے دشمن بھی سب سے زیادہ. اور پھر مولا علی کی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے جیسے ہارون کے لیے موسیٰ, بلکہ فرمایا علی کا نفسی, علی میرے جیسے ہیں. تو اس ہستی کا کیا مقام ہوگا. ماشاءاللہ. تو اچھا علامہ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اہل بیت کے بارے میں, آپ کو اہل بیت کی معرفت کیسے ہوئی؟ میں جب تبلیغ میں گئے نا, تبلیغ میں نے وہ اویس ربانی صاحب ہیں, ان سے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری ذہنن, ہم تو سوکھے ہوئے تھے نا ذہنن. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے, میں نے نام بتایا سید ورشا. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا نا, یہ تو ان کے ہاں یہ ترتیب ہوتی ہے اسلام میں, کالا اور سفید نہیں, یہ سید کیا ہوتا ہے فلانا. لیکن میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں, اور جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان سے بھی عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم سادات کو ان کی اباوادات کا تعارف کروائیے. آج جو سادات بیڑ بکریوں کی طرح امت کے درمیان گھوم رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی اباوادات کو پہچاننے والے نہیں ہیں. اس وقت جب مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں, آپ علی کے بیٹے ہیں, اور پھر فرمایا کہ علی کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. پھر اس کے بعد اس نے ایک بات کی تھی, اسی حدیث کے دوران اس نے مجھے کتاب دکھائی کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم بھائی کی حق میں ایک شخص نے ان کی بے ادبی کی. تو غالباً حضرت عمر نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا کہ بھئی, اس کو قبر پر حضور کے لے گئے, کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضور کا بھائی ہے, ان سے تو حیا کرو. تو پھر میں نے وہ باتیں ادھر آنے دیکھنے کی کوشش کی, مجھے ان کتابوں میں وہ نہیں ملی, صفحہ نمبر بھی یاد رکھا, لکھا اپنے ساتھ. پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا, واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا جو شان ہماری کتب میں بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کدھر ہے, اگر ہے بھی اور بتایا نہیں جاتا, کیوں بتایا نہیں جاتا. اس کے بعد میں نے سوچا, فکر کی کہ ہاں کچھ تو ہے کہ ان سے بغض رکھا جاتا ہے, ان کی حق تلفی ہوتی ہے, ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے,
اور فتوے تو عام تو چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو عام باتیں ہیں. امام شافعی، مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی صحابی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں. یہ جتنے بھی تکفیری ہے مجھے ثابت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے کوئی؟ کسی صحابی کی اس نے گستاخی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بتانا، پھر اس نے وہ شعر کیسے پڑھا، ان کا حب اہل بیت رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی، یعنی ان کو محبت اہل بیت میں بھی یہ تانا دیا گیا تھا. محبت اہل بیت میں، یہ محبت اہل بیت جرم کب سے ہے؟ یہ حضور کے زمانے کے بعد سے شروع ہو رہے اور محبت اہل بیت جرم ہی بن گیا. تو میں تو آپ کے سامنے اس کیمرے کے توسط سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اہل بیت کی، ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پر سادات ہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کو پہچان لیں گے؟ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے مفتی صاحب، بہت بڑی. کم از کم جو ہمارے علماء ہے وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں ان سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کم از کم میرے قریب آئے، میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو کاٹ دوں گا. اگرچہ شکل میری ڈراؤنی ہوگی لیکن میں اندر سے اتنا سخت نہیں ہوں. قریب آئیں، دیکھ لیں، میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، یہ کتاب لے لیں، پڑھ لیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ زندگی میں ہمارے اوپر، ہمارے آبا و اجداد، یعنی زندگی گزر گئی، سب ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کے چچا کو، علی کے بابا کو، یعنی کفر جیسی گالیاں بکتے نہیں بکتے. ہمیں تو درد ہوگا. میں نے یہ اسن المطالب کتاب دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ہے. ایک مولانا صاحب کو میں نے دی، میں نے بولا بھائی جان اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر میرے گھر میں آ کے چھوڑ دیں، مجھے کچھ بھی نہ بتائیں. پھر اس نے بتایا کہ بھئی ہاں اس میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں. یہ کتابیں دکھائیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کتابیں پڑھ لیں بھائی جان، میں غلط ہوں مجھے بتائیں بھی، صاحب آپ غلط ہیں لیکن مجھے بھی غلط نہیں کہتے ہو، خود بھی کتابیں نہیں دیکھتے ہو، تو اس کا کیا ہوگا؟ اسی طرح جہالت میں رہیں گے. صحیح. آپ جب مدرسے میں تھے یا پہلے کی میں پوچھنا چاہوں گا، تو پاکستان میں شیعہ سنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک اچھی فضا ہے کہ آپس میں تعلقات بھی قائم ہیں، رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، غم خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ شیعہ کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے بدلی ہے؟ میں 10 سال مفتی صاحب سپاہی صاحبہ میں رہا ہوں. جو مجھے جانتے ہیں سنتے ہیں ان کو پتہ بھی ہے، سارے میرے دوست ساتھی ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. شیعہ کو مسلمان سمجھتے تھے آپ پہلے؟ مسلمان کدھر سمجھتے تھے مفتی صاحب؟ نہیں، کیا یہ تکفیری شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ اچھا. میں ابھی بھی خدا کی قسم صحابہ کا سپاہی ہوں. اب اگر تو نہ مانے تو 10 بار نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے میں میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم حضور کی ہر نسبت میرے لیے بلند و بالا ہے. اور ان صحابہ کا کوئی بہترامی کیسے کر سکتا ہے مفتی صاحب، جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا اور پوری زندگی اسی پر گزاری اور اسی میں جان دے دی. صحیح ہے. ان کا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم پر یہ تانے لگا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دمکایا جاتا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ صلح ہو ہمارے اندر. اچھا، تکفیر کا جو مسئلہ ہے نا، وہ ماشاءاللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو 1 سال ہو گیا جب سے مطالعہ کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں. ابھی مسلمان سمجھتے ہیں شیعوں کو آپ؟ نہیں، میں اصل میں ایمانیات کو دیکھتا ہوں. شیعہ سنی میرے لیے برابر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے مفتی اعظم پاکستان ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اگر ان میں ایک چیز کا مفتی تقی عثمانی سے انکار کرے اور میرے کہتے میں وہ بھی کافر ہے. اگر ایمانیات کا انکار شیعہ بھی کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن کسی مسلک کو کیوں ہم جو ہے نا نشانے پہ کریں؟ اگر تقی عثمانی صاحب قرآن کا انکار کریں تو آپ کے نزدیک وہ کون ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، لیکن تکفیر جو ہے کسی کو کافر کہنا جی یہ درست نہیں ہے نا. تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی تو نہیں کہہ سکتے. ہاں، جو ایمانیات کا قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے. جو اللہ کو مانتے، خدا کو مانتے، وہ تو امام ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا نا. جو ہماری قبلے کی طرف منہ کر گئے، قرآن کا وہ کیا الفاظ ہیں، قرآن کو بھی مانے، خدا کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اگر شیعہ ہماری قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو وہ کافر نہیں ہے نا. یہ مسئلہ ہے. صحیح، وہ کافر نہیں ہے. نہیں ہے نا، پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا مجھے بتائیں نا آپ. جی، انہوں نے فرمایا کہ جس نے ہماری طریقے پہ نماز پڑھی، جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلے کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. تو یہ تو اسی طرف منہ کر دیں میرے خیال سے. ہاں، لیکن اس کے اندر ہمارے ہاں علماء مزید تشریح بھی کرتے ہیں کہ صحابہ کی اور بہت ساری چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. اینی وے، میں یہ چاہتا ہوں کہ
آپ بتائیں کہ اس حوالے سے کچھ تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے گی، کہ لوگ ایک دن آئے گا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہے گا، کسی کو کسی جان سے خطرہ نہیں ہوگا مذہبی اور مسلکی اعتبار سے؟ جیسے ابھی یہ سوات کے اندر ہوا، ایک شخص کو بے گناہ وہاں پہ شہید کیا گیا، مارا گیا. اگر حکومت تکفیریت اور اس کا خاتمہ نہ کرے تو مشکل ہے کہ یہ دن آئے. ہاں لیکن آپ جیسے علماء یا جتنے بھی علماء حق ہے اگر وہ اٹھیں، خدا کی قسم کائنات بلکہ پوری پاکستان ان کے ہاتھوں میں ہے. ابھی اب مجھے بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی ہستی ہے، اگر وہ جمعیت والوں کو حکم دے کہ آپ یہ نہ کریں تو ایسا کوئی ہے جو ان کا مخالفت کرے؟ صحیح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہمارے ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی جو ہے نا شہید ہوئے تھے جہاز میں، یہ ہمارے افغانستان کے طالبان فاتح خوانی کھلایا ہے. بہت سارے لوگ خاموش رہے ان کے آنے کی وجہ سے. ان ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند جملے آپ ارشاد فرمائیں. اہل بیت علیہ السلام کی فضائل مفتی صاحب یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت کے فضائل ہیں کتابوں کے اندر. یہ اہل سنت بھی لیکن بتاتے ہی نہیں ہے. بتاتے نہیں. اچھا میں اس کی بنیادی وجہ بتاؤں. ایک تذکرہ دو حدیث کے درمیان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو الا باب علی. اس پر صحابہ کرام نے تفسیرہ کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا. خطبہ کے بعد فرمایا یعنی میں نے کسی دروازے کو نہ بند کیا نہ کھولا ہے، ولیکن اتبعتہ، یعنی جو حکم مجھے ملا میں نے اس کی تابعداری کی ہے. یہ حدیث ہے. علی کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چلو اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ حالت جنابت میں ہو، حالت پاکی میں ہو، مسجد نبوی سے حضور کے لیے جانا مرور جائز تھا. وہ معصوم تھے. لیکن پریشانی اس بات کی تھی کہ چلو وہ تو معصوم تھے، پیغمبر تھے، علی کے لیے اجازت کیسے ملی؟ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سوچا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ میں نے اسیر محمدیہ ایک کتاب ہے اس میں نے دیکھا. انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی تھی. جی. اور پھر حکم دیا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ کوئی اس مسجد میں حالت جنابت میں نہ آئے. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح حدیث میں دیکھا کہ علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں علی کے لیے اسی جگہ سے مرور اسی وجہ سے تھا کہ وہ علی وہ حضور کے بھائی تھے، جس طرح موسیٰ اور ہارون کے لیے بھائی ہیں. تو یہ فضائل ہماری اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں. لیکن مفتی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا، ایک دو باتیں اس پہ کراچی میں جو مناظرہ ہوا اس میں ہمارے ایک شاہ صاحب تھے. آپ سے بھی درخواست کروں گا اور سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ سادات کی کمیاں بیشیاں ان کے جد کی خاطر معاف کیا کریں، اور جو اچھے ہیں ان کو خدا کی نظر سے دیکھا کرے کہ یہ ان کی نبی کی حال ہے. البتہ کمیاں بیشیاں بے حد ہیں ان میں، لیکن وہ سید کردار کا سید نہیں ہے، صرف نام کا سید ہے. کردار کا سید یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو پہچانے. اب ہمارے علاقے میں 300 گھر ہم سادات کے 300 گھر ہم ہمارے سادات کے 300 گھر. اب آپ بتاؤ، مجھے پتہ ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ بھی ہے سید ہے، لیکن اگر ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو کوئی مولوی اٹھے گا کہ تم سید نہیں. یہ چیز ہے. مفتی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی جو بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ایمان اور نماز پڑھنے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. عورتوں کے اندر. اور پھر مردوں کے اندر یہ چھوٹے بڑوں کی کہانیاں نہیں ہونی چاہیے. مردوں کے اندر جس نے نماز، جس نے نبوت پر ایمان کا اظہار کیا وہ مولا علی علیہ السلام ہے. لیکن اگر آپ اسی شاہ صاحب کی، ذوالفقار شاہ صاحب کی جو کتب ہیں آپ دیکھیں، یہ جو کہ وہ دیکھتے اس مولانا صاحب کا کیا نام ہے جو چاند دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھنے والے مولانا خبیر صاحب نہیں، وہ پرانے والے منیب الرحمان. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ابو بکر اور عمر سے کسی کو بھی افضل مانے ان کے پیچھے نماز حرام، وہ بد مذہب، وہ حیران ہو جائیں گے ان کے فتوے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار شاہ صاحب نے وہی کتاب پڑھ کے آئے تھے، وہی کتاب
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی کی ایمان لانا، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، ایک آیت ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات ہے نہیں. حضرت عمر کی ایمان لانا یہ 101 نمبر پر ہے. 41 پہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 41 پہ نہیں، یہ 101 نمبر پر. جی 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 101 نمبر پہ میں نے کتب دیکھی بھی ہے اور میرے پاس حوالہ بھی ہے قرآن کریم میں، والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ ان لوگوں نے وہاں پر شیخین کی بات کی ہے، شیخین سے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے. آپ نے تو قرآن حضرت عثمان غنی کو بھی ان سے پیچھے کر دیا. چلو مولا علی تو ہے مظلوم، حضرت عثمان غنی کو آپ نے حضرت عمر کو حضرت عثمان غنی سے پہلے کیسے لایا؟ حالانکہ بے شمار احادیث ہے. ایک مفہوم بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 بھائیوں کی تذکرہ ہوا. ایک جو ہے نا شہید ہو گئے، ایک سال بعد اپنے طبی موت مرے. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے طبی موت مرے یہ شہید سے 500 پہلے جنت میں جائے گا. آپ کے سامنے سے حدیث گزری ہے. تو اب مجھے بتائیں، پھر حضور سے پوچھا کہ 2 تو شہید ہوا. اس نے بولا نہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، اس نے میرے پیچھے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنا ثواب، تو اس کا ثواب کدھر جائے گا؟ تو اسی طرح پھر ایک دوسری بات، یہاں علی کی مظلومیت کی مختصر سی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر علی کی اول مسلم ہونے کو بچپنی کی بینٹ چڑھا دیتے ہیں یہ لوگ. بچپنی کی بینٹ. حالانکہ اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تھی، اس کی صفائی جولے کے بچے نے دی تھی. انہی مسلمانوں کے ہاں وہ ان کے لیے قبول بھی ہے، انہی مسلمانوں کے ہاں وہ اس بچے کے حق میں بھی فضیلت والی بات ہے، اور خود اسی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے بھی فضیلت کی بات ہے. لیکن جہاں مولا علی کی بات آتی ہے تو بچپنی کی بینٹ. اور پھر وہ جس قیوم اور قادر ذات نے جولے کے بچے کی جو گواہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، اس قرآن میں ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَ السَّيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اس یوسف علیہ السلام کی پاکی کی جو گواہی دی تھی وہ بھی چھوٹے بچے نے دی تھی. اب اگر ان علماء سے، ان مولویوں سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں ہاں بالکل یہ تو فضیلت کی بات بچے کے لیے بھی اور یوسف علیہ السلام کے لیے بھی. لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے اور 10 سال کا بچہ اظہار اسلام، ایمان کا اظہار کریں تو وہ ان کے لیے بچپنی ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ مت کہو علی کو پہلے مسلمان، علی پہلے سے ہی مسلمان. بہت بہت شکریہ آپ کا.